عزیزو کتنی خوبصورت برکت ہے. ساتھ ساتھ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں کہ جو پہلی برکت تھی وہ آپ نے اور میں نے سیکھا کہ خداوند ہمیں مل جائے گا. دوسری برکت جو ہے وہ ہماری سنے گا. ٹھیک ہے. اور جو تیسری برکت ہے خدا کے طالب ہونے والوں کی، جو خدا کے طالب ہوں گے ان کے لیے جو تیسری برکت ہے وہ ہے ہم محتاجی سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں گے. ہم کسی چیز کے محتاج نہیں رہیں گے. خدا ہماری محتاجی کو دور کر دے گا. ہم کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے، بلکہ ہم پر خدا کے طالب ہونے کی برکت کے سبب سے ہمارے پاس اتنا زیادہ ہوگا کہ لوگوں کی مدد کرنے کے باوجود ہم محتاج نہ ہوں گے. کیونکہ بہت سارے لوگ عزیزو ایسا خیال رکھتے ہیں کہ میں اتنا سارا دے دوں گا تو پھر میرے پاس کیا بچے گا، میں بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جاؤں گا، میرے مہینے کے آخر میں کیسے گزارا کروں گا. لیکن خدا کے طالب جو ہیں ان پر یہ برکت ہے کہ وہ کبھی محتاج نہیں ہوں گے. یہ اس لیے ہوگا کہ آپ خداوند کے طالب ہوئے ہو، اور خدا کا کلام واضح طور پر ہمیں بیان کرتا ہے کہ خدا کے طالبوں کو کچھ کمی نہ ہوگی. جی ہاں، خدا کے طالبوں کو کچھ کمی نہ ہوگی. زبور 34 اور اس کی 9 اور 10 آیت ہم سب لوگ جانتے ہیں اس بات کو، اور ہم خدا کے اس وعدے کو ہمیشہ دعا میں بھی خدا کو یاد دلاتے رہتے ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کی 9 اور 10 آیت میں کہ جو خدا سے ڈرتے ہیں اے مقدسو، کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہ ہوگی. جو خدا سے ڈرنے والے ہیں ان کو کچھ کمی نہ ہوگی. اور پھر لکھا ہے کہ شیر ببر کے بچے تو جو ہیں بھوکے اور حاجت مند ہو سکتے ہیں، لیکن میرے طالب کسی چیز کے محتاج نہ ہوں گے. میرے طالب کسی چیز کے محتاج نہ ہوں گے. یہ ہاں عزیزو، یہ ہے خدا کی برکت آپ کی محتاجی ختم کرنے کے لیے. لیکن وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے طالب ہو جائیں، آپ اس کے طلبگار بن جائیں، آپ اس کی تلاش میں چلنے والے لوگ بن جائیں. خدا کے کلام مقدس میں جو خدا نے وعدے کیے ہیں وہ اپنے وعدوں میں سچا خدا ہے. وہ آپ کو محتاج نہیں ہونے دے گا، کسی چیز کا محتاج نہیں ہونے دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کے خوف کے ساتھ زندگی گزاریں، اس کے ڈر میں، اس کے طلب میں ہم اپنی زندگی کو لے کر آگے بڑھیں. جی ہاں عزیزو، اگر آپ خدا کو تجربہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ خدا کے حضور میں اپنے آپ کو ایسے دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے منہ سے کچھ نکلے اور فوراً وہ پورا ہو جائے، اور آپ نے جو کچھ دے ڈالا ہے وہ خدا اس کو ابنڈنٹلی ریپلیس کر دے، تو پھر آپ دیکھیں خدا کی برکت. عزیزو، سارپت کی بیوہ نے اس کا تجربہ کیا تھا. اس کے گھر میں صرف تھوڑا سا آٹا تھا اور کپی میں تھوڑا سا تیل تھا. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے نبی کے کہنے پر اس میں سے پہلے چھوٹی ٹکیاں بنا کر اس نبی کے پاس لائی، اور جب تک بارش نہ ہوئی، جب تک میਂہ نہ برسا، جب تک فصل نہ آئی، وہ اور اس کا گھرانہ اس کے مٹکے میں سے آٹا ختم نہیں ہوا، اس کے جو تیل کی کپی تھی اس میں سے تیل ختم نہیں ہوا. کیونکہ اس نے کیا کیا؟
خدا کے خوف کو سامنے رکھا، کیونکہ خدا کے ایک نبی نے اس سے یہ سوال کیا تھا۔ اور آپ اور میں اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، خود بھی بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہمیں زبور 23 ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ نہیں؟ آپ سب، میرا خیال ہے کہ سب کو آتا ہے۔ اور اس میں کیا کہتے ہیں ہم؟ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ I will lack nothing۔ کچھ بھی میری زندگی میں کمی نہیں، کیونکہ خداوند میرا چوپان ہے۔ اور اسی زبور میں ہمیں یہ وعدہ یاد دلایا گیا ہے کہ آخر میں ہم اس میں پڑھتے ہیں، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر تیرے ساتھ ساتھ رہیں گی۔ کیا کیا دو چیزیں؟ بھلائی اور رحمت۔ جس پر خدا کا رحم ہو، جس پر خدا کی مرضی ہو، اسے بھلا کس چیز کی کمی رہ سکتی ہے؟ سو عزیزو، خداوند اپنے وعدے جو ہے ہمارے ساتھ عمر بھر کے لیے کرتا ہے، ایک دو لمحوں کے لیے نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، آئیے ہم چوتھے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ جی ہاں، اور جو چوتھی برکت ہے جو خدا کے طالب ہونے کے لیے آپ کو ملے گی، وہ ہے آپ زندہ رہیں گے۔ ہمیشہ کی زندگی آپ کو ملنے جا رہی ہے۔ خدا کے طالبوں کو the everlasting life will be inherited or will be received by the people who seeks God، جو خدا کے طالب ہوئے ہیں۔ اور ہم سب لوگ پنجابی کے زبور میں 69 میں 69 میں یہ کہتے ہیں اور بڑے خوشی سے گاتے ہیں۔ چلے میں تھوڑا سا اسی صرف حصے کو گا دیتا ہوں۔ وہاں لکھا ہے، جو ڈھونڈ دے رہا ہو وعدہ، دل زندہ ہووے اونا دا۔ جو ڈھونڈ دے رہا ہو وعدہ، دل زندہ ہووے اونا دا۔ تو جب دل زندہ ہوگا تو زندگی ہے نا، اور جب دل بند ہو جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ یہی ہے نا، اسی طرح سے ہے نا، ہارٹ اٹیک ہو گیا جی، دل بند ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم اس کو ریسیسیٹیٹ کرتے ہیں تاکہ اس کا دل دوبارہ سے کام کرنا شروع کر جائے، آپ نے دیکھا ہوگا CPR جو کرتے ہیں لوگ۔ تو دل کی جو یہ بات ہے، یہ ہم گاتے ہیں، کن کا ہونا ہے یہ، کن کا دل زندہ رہنا ہے؟ جو خدا کے متلاشی ہیں، جو خدا کے طالب ہیں، جو سیکھ کرتے ہیں خدا کو۔ اگر آپ اسے اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، زبور 69 69، زبور کی 32 ورس ہے یہ۔ جی ہاں، 69 کی 32 ورس۔ جی میں آپ کے سامنے اسے پڑھ دیتا ہوں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، حلیم اسے دیکھ کر خوش ہوں گے، اے خدا کے طالبو، او یو سیکر آف گاڈ، تمہارے دل زندہ رہیں، تمہارے دل زندہ رہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ لمبی عمر زمین پر بھی، اور پھر جب ہم اس روز جب یسوع ہمیں لینے کے لیے آئے گا، بادلوں پر اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، تو ہمیشہ کی زندگی، اس دنیا میں بھی لمبی عمر اور وہاں بھی ہمیشہ کی زندگی۔ کن کے لیے؟ جو خدا کے طالب ہیں، جو یسوع کو سیکھ کرنے والے لوگ ہیں۔ اور آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا، کہ اگر دل زندہ ہے تو انسان بھی زندہ ہے، اور خدا کے طلب میں زندگی گزارنے والے ہی زندہ لوگ ہیں۔
ورنہ مایوسیاں انہیں مردہ کی حیثیت سے زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اور ایموس نبی ایمس جو ہے، پروفٹ ایمس فرماتے ہیں، اس کے دیکھ لیں آپ چیپٹر 5 ورسز 4 and 6۔ جہاں میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں اس میں سے، خدا کے کلام میں ایمس نبی جو ہے اس کے 5 باب کی اس کی 4 اور 6 آیت ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں، پڑھتا ہوں اسے۔ یہاں لکھا ہے، کیونکہ خداوند اسرائیل کے گھرانے سے یوں فرماتا ہے کہ تم میرے طالب ہو اور زندہ رہو۔ تم میرے طالب ہو اور زندہ رہو۔ کس سے فرماتا ہے؟ اسرائیل سے۔ آپ اور میں جو خداوند کا اسرائیل ہیں، آپ سے وہ فرما رہا ہے، ہم سے وہ فرما رہا ہے کہ تم زندہ رہو۔ کیسے؟ میرے طالب ہو کر۔ اور 6 ورس جو ہے 6 ورس میں، تم خداوند کے طالب ہو اور زندہ رہو، ایسا نہ ہو کہ وہ یوسف کے گھرانے میں آگ کی مانند بھڑکے اور اسے کھا جائے، اور بیت الم میں اسے بجھانے والا کوئی نہ ہو۔ سو وارننگ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ سو خدا کے طالب جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ زندہ رہیں گے۔ یہ ہے اس کی برکت۔ دیٹ از دا 4th blessing، دا 4th word، جو اس کی جو 4تھی برکت جو ہے خدا کے طالب ہونے کی۔ اور جو 5ویں برکت ہے آج کے لیے، وہ ہے ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ جی ہاں، میں نے تھوڑا سا ٹچ پچھلے اس میں بھی دے دیا ہے، لیکن ابھی سے اور بیان کرتا ہوں میں تھوڑا سا، کہ جو خدا کے طالب ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ جی ہاں، دیکھیے میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ سوال کریں گے کہ ہمیشہ کی زندگی، بہت سارے لوگ ہیں جو حجتی بھی ہوتے ہیں اور خدا کے کلام پر سوال بھی اٹھاتے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ وہ تو یسوع پر ایمان لانے سے ہے، پھر خداوند کے طالب ہونے سے ہمیشہ کی زندگی کو کیسے ہم جوڑ سکتے ہیں؟ عزیزو، یسوع پر ایمان جو لاتے ہیں وہ اس کے طالب ہوتے ہیں۔ اس کی طلب کرنے سے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جب تک ہم اس کو سیکھ نہیں کرتے، یسوع کو سیکھ نہیں کرتے، ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ جی ہاں عزیزو، ایمان لانے سے پہلے ہمیں اس کے طالب ہونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ دیکھیں مسیح گھرانوں میں، وہ گھرانے جو غیر قوموں سے یسوع کے پاس آتے ہیں، ان کے اندر ایک آگ لگی ہوتی ہے تاکہ اور زیادہ سے زیادہ لوگ یسوع کو حاصل کر کے اس کی جماعت میں پیدا، اور جو جنریشنلی پیدا ہو رہے ہیں وہ اس خوشی میں رہتے ہیں کہ میرا باپ دادا مسیحی ہے، میں تو خاندانی مسیحی ہوں، اور پھر شاید انہیں اسی خوشی کی وجہ سے، اسی جوش کی وجہ سے نہ کلام پڑھنے کا وقت ملتا ہے، نہ خدا کے حضور ٹھہرنے کا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم جنریشنلی خدا کے لوگوں میں سے ہیں، تو اس لیے ابھی ہمارے لیے تو ہمیشہ کی زندگی کی مہر لگی ہوئی ہے، اور ہمیں خود سیکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے طالب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن خداوند ایسا، میرے عزیزو، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں پرسنلی خدا کے طالب ہونا پڑے گا، یسوع کے طالب ہونا پڑے گا، یسوع کو سمجھنا پڑے گا، اسے ڈھونڈنا پڑے گا، پھر ہم یسوع کو حاصل کر سکتے اور اس پر ایمان لا سکتے ہیں، ورنہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ کوئی بھی شریر آ کر ہمیں بہکا کر لے جاتا ہے۔ کیوں پاکستان میں نوجوان بیٹے بیٹیاں دوسرے مذہب کی طرف جا رہے ہیں؟ کیوں مسیحی گھرانوں میں پیدا ہونے والی بیٹیاں
غیر مسیحوں سے شادی کرنے کے لیے بھاگ رہی ہیں، اپنے ماں باپ کے سر میں مٹی ڈال کر کیوں وہ ایسا قدم کر رہی ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ انہیں سکھایا نہیں گیا کہ یسوع کے پرسنل رشتہ داری بنانے کے لیے اس کے ساتھ یسوع سے آپ کو اس کا طالب ہونا ضروری ہے، اسے طلب، اس کی اندر طلب ہونی چاہیے۔ یسوع کو سیکھ کرنے والا پہلے اس بیٹے کو بیٹی کو بننا چاہیے۔ ایکسکیوز می۔ پھر ہم جو ہیں وہ مسیحی تائب دل ہو کر ہم مسیح کے پاس آ سکتے ہیں اور ہم اس بخشش کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایکسکیوز می۔ عزیزو، کیونکہ یسوع ہی عدالت کرنے آخر دن میں آنے والا ہے، وہی تخت پر بیٹھے گا اور ساری دنیا کا انصاف کرے گا، اور ہمیں اور ساری دنیا کو ان کے گناہوں اور اچھی زندگی کا بدلہ دے گا۔ اسی لیے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے سے پہلے ہمارے اندر اس کی طلب پیدا ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں رومیوں کا خط اور اس کی 2 باب کی 6 اور 7 آیت۔ جی ہاں، رومنس چیپٹر 2 ورسز 6 and 7۔ جی ہاں، خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا۔ کون؟ یسوع۔ جو نیکوکاری میں ثابت قدم رہ کر جلال اور عزت اور بقا کے طالب ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ کن کو؟ پھر سے پڑھیں 6 آیت کو۔ جو نیکوکاری میں ثابت قدم رہ کر، ٹھیک ہے، جلال اور عزت اور بقا کے طالب ہوتے ہیں۔ سارا جلال کس کا ہے؟ ہم کیا گاتے ہیں؟ سارا جلال یسوع تیرے لیے ہے، ساری سچائی یسوع تیرے لیے ہے، ہاللویا، ہاللویا۔ تو جب ہم اس جلال اور عزت اور بقا کے طالب ہوتے ہیں تو پھر ہی ہمیشہ کی زندگی ہماری ہے۔ اور وہ جلال والا کون ہے؟ یسوع ہے۔ وہ ہمیشہ بقا یعنی ہمیشہ قائم رہنے والا، جس کا خاتمہ نہیں، جس کو موت نہیں آئی، جس نے زمین میں قبر میں جو ہے کیا کہنا چاہیے مرنے کے بعد نہیں رہا، بلکہ موت اور قبر پر قابو پا کر، فتح پا کر مردوں میں سے جی اٹھا، اور اب وہ کہاں ہے؟ آسمان پر خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ اسی نے آنا ہے عزیزو، اور جب ہم اس کے طالب ہوئیں گے تو پھر ہی ہمیشہ کی زندگی ہماری ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں جلالی یسوع کا طالب بننے کی ضرورت ہے، بننا ہوگا، اور جو عزت میں تمام کائنات سے بلند ہے، اور اس کی عزت کا مقام یہ ہے کہ وہ خدا باپ کی دہنی طرف تخت نشین ہے، اور جس نے موت کو اور ہرا کر بقا کا جامہ پہن لیا ہے، وہی اپنے طلبگاروں کو ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ وہی اپنے طلبگاروں کو ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ جی ہاں عزیزو، جیسے پچھلے نکتہ میں ہم نے سیکھا تھا کہ یسوع ہی جلال، عزت اور بقا اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب ہمیں اس نقطے کے ذریعے سے یسوع میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس میں جو ہے خدا کے کلام کو سمجھنے اور اس میں آگے جانے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، آپ کا اور میرا کیا خیال ہے؟ کیا آپ مضبوط ہیں؟ کیا آپ خداوند میں اس قابل ہیں؟ کیا آپ نے اپنے آپ کو اس بقا میں قائم کر لیا ہے؟
اور اگر آپ اس کی اس مقام کامل نہیں ہوئے تو سوچیں کہ آپ خداوند کی طلب میں کہاں ابھی تک پہنچے ہیں۔ خدا کے طالبوں کو ہی ہمیشہ کی زندگی ملنی ہے۔